اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹس لائبریری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ زمین ہمارا آبائی سیارہ ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق زمین اور اس کا چاند باقی نظام شمسی کی طرح ایک ہی وقت میں تشکیل پائے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ تقریباً 5.4 بلین سال پہلے بنے تھے۔ زمین ہمارے نظام شمسی کی واحد دنیا ہے جس کی سطح پر مائع اور پانی موجود ہے۔ زمین نظام شمسی کا 5واں سب سے بڑا سیارہ ہے۔ یہ 4 سیاروں یعنی مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون سے چھوٹا ہے، لیکن 3 دیگر چٹانی سیاروں یعنی مرکری، مریخ اور زہرہ سے بڑا ہے۔ نام ارتھ کم از کم 1000 سال پرانا ہے۔ نظام شمسی کے دوسرے بڑے سیارے کا نام یونانی یا رومی دیوتاؤں کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن کم از کم 1000 سالوں سے کچھ ثقافتوں نے ہماری دنیا کو ایک جرمن لفظ استعمال کرتے ہوئے بیان کیا جس کا مطلب صرف زمین ہے۔ زمین ایک ایسی واحد دنیا ہے جس کو آزاد آکسیجن، سطح پر مائع، پانی کے سمندروں اور ایک بڑی زندگی کی فضا فراہم کرنے والا جانا جاتا ہے۔ زمین کا قطر 12,742 کلومیٹر یعنی 7.917 میل ہے۔ زمین کا وزن تقریباً 6.6 سیکسٹل ٹن اور حجم تقریباً 260 ارب مکعب میل یعنی 1 ٹریلین مکعب کلومیٹر ہے۔ سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً 93 ملین میل یعنی 150 ملین کلومیٹر ہے اور سورج کی روشنی زمین پر 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، یہ ہر 23.9 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ زمین کو سورج کے گرد چکر مکمل کرنے میں 365.25 دن لگتے ہیں اور زمین کا مدار بیضوی ہے۔ زمین کے پاس ایک سیٹلائٹ ہے، چاند اور ایک مصنوعی عارضی سیارہ۔ ہمارا چاند رات کے آسمان میں سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ واقف چیز ہے۔ بہت سے طریقوں سے چاند زمین کو انسانوں کے لیے اتنا بڑا گھر بنانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہمارے سیارے کی ہلچل کو مستحکم کرتا ہے۔ چاند سے زمین تک کا فاصلہ تقریباً 2,38,855 میل یعنی 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ زمین 4 اہم تہوں پر مشتمل ہے، جس کا آغاز سیارے کے مرکز میں ایک اندرونی کور سے ہوتا ہے جو بیرونی کور مینٹل اور کرسٹ سے ڈھکا ہوا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ زمین تقریباً 4.5 بلین سال پہلے بنی تھی، اور یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کی تشکیل کا دورانیہ تقریباً 10 سے 20 ملین سال تک کا ہے۔ زمین کی بلو ماربل تصویر اپولو 7 مشن کے ذریعے لی گئی۔ جزیرہ نما عرب، افریقہ اور میڈغاسکر ڈسک کے اوپری حصے پر واقع ہے، جبکہ انٹارکٹیکا نیچے ہے۔ بلو ماربل زمین کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی تصویر اپولو مشن کے ذریعے لی گئی ہیں۔ زمین ایک مہمان نواز درجہ حرارت اور کیمیکلوں کا امیزہ ہے جس نے زندگی کو یہاں ممکن بنایا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ زمین اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ ہمارے سیارے کا بیشتر حصہ مائع اور پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ کیونکہ درجہ حرارت مائع پانی کو طویل عرصے تک موجود رہنے کی اجازت دیتا ہے، زمین کے وسیع و عریض سمندر نے زندگی کے لیے تقریباً 8.8 ارب سال پہلے ہی سہولت فراہم کر دی تھی۔ سطح کا تقریباً 71% حصہ پانی اور 29% حصہ زمین سے ڈھکا ہوا ہے۔ جبکہ خلاباز خلا میں پہلی بار گئے تو انہوں نے پہلی بار انسانی آنکھوں سے زمین کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہمارے گھر کو بلو سیارہ کہا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ہمارے سیارے کا 71% حصہ پانی اور 29% حصہ مائع ہے۔ جسم میں صرف 3% تازہ پانی اور 97% نمکین پانی ہے۔ اس 3% میٹھے پانی میں سے 2% برف کی چادروں اور گلیشیئرز میں جمع ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1% سے بھی کم میٹھا پانی جھیلوں، دریاؤں اور زیر زمین پایا جاتا ہے۔ زمین کے زیادہ تر قطبی علاقے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ زمین کی بیرونی تہہ کئی سخت ٹیکٹونک پلیٹوں میں تقسیم ہے جو کئی ملین سالوں سے مسلسل حرکت کر رہی ہیں، جبکہ اس کا اندرونی حصہ ایک ٹھوس لوہے کی اندرونی کور اور مائع کرسٹ کی بیرونی کور جو زمین کا مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ زمین کی سطح کے قریب زمین کا ایک ماحول ہے جو 78% نائٹروجن، 21% آکسیجن اور 1% دیگر گیسوں جیسے آرگن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نیون پر مشتمل ہے۔ گیسوں کا مرکب عام طور پر ہوا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ہمیں سورج سے آنے والی زیادہ تر نقصان دہ تابکاری شعاؤں سے بچاتا ہے۔ زمین کی گردش کا محور سورج کے گرد زمین کے مدار کے حوالے سے 23.4 ڈگری جھکا ہوا ہے۔ یہ جھکاؤ 12.1 اور 24.5 ڈگری کے درمیان مختلف ہوتا ہے۔ یہ جھکاؤ ہمارے موسموں کی سالانہ چکر کا سبب بنتا ہے۔
اور یہ ہر 40 سال میں ایک بار پوزیشن تبدیل کرتا ہے۔ زمین زیادہ تر آئرن، آکسیجن اور سلیکون ہے۔ اگر آپ زمین کی مٹی کو الگ الگ کریں تو آپ کو 32.1% آئرن، 30.1% آکسیجن، 13.1% سلیکون اور 13.9% میگنیشیم مل جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر لوہا زمین کے نیچے پایا جاتا ہے۔ ہمارے سیارے کی تیزی سے گردش اور پگھلا ہوا نکل آئرن کور کا ایک مقناطیسی میدان کو جنم دیتا ہے، جس کی وجہ سے کمپاس کی سوئیاں قطب شمال کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دنیا کے معزز سائنسدانوں نے زمین کی عمر کے حوالے سے کئی تجاویز پیش کیں جو غلط ثابت ہوئیں، جیسا کہ چارلس ڈیرون نے 306 ملین سال زمین کی عمر ہونے کی تجویز دی تھی، جبکہ بعد میں درست طریقے سے سیاروں کی تاریخ لگانے کی قابلیت رکھنے والے سائنسدان ڈیبوس نے تجویز پیش کی کہ میرے اندازے کے مطابق زمین کی عمر تقریباً 4.6 بلین سال ہے۔ ڈیبوس کی یہ تجویز کا اندازہ آج تک قائم ہے۔